بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک جو شخص یہ ایک آیت کریمہ 101 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، اس کے گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اگر اس شخص کے اوپر قرضہ ہے، اس کے عمل کی برکت سے وہ سارے کا سارا اتر جائے گا۔ نہایت قیمتی عمل بتا رہی ہوں، اس عمل کو آج جمعۃ المبارک میں ضرور کیجیے گا، بڑا مختصر ترین سا عمل ہے۔ اس عمل کی تاثیر ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، نہایت قیمتی عمل آپ کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اور ہاں، جو شخص جمعہ مبارک کے دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے شہدائے پر پیش کر دے، کمنٹ میں حسین زندہ باد لکھ کر اپنا نام لکھ دے اور اس کے ساتھ ہی اپنا مقصد لکھ دے۔ انشاءاللہ اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے تقدیر کو بدل دیتا ہے، مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ ہر پریشانی کا حل دعا میں موجود ہے، تو ہمارے بزرگ دعا کریں گے، انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرور مدد فرمائے گا اور آپ کے حق میں ضرور دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو، ضرور دعا کا بھی حصہ بنا کریں۔ میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں، اگر کوئی شخص بہت زیادہ مقروض ہے اور اس کے قرضے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کو نظر آتے کہ میرا قرضہ اترے گا یا نہیں اترے گا، اس شخص کو چاہیے کہ وہ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لے۔ اس طرح جو شخص کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے اور کوئی اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف سے مایوسی کا شکار اس شخص کو چاہیے کہ وہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ عمل آپ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کریں، ظہر کے بعد یا جمعے کے بعد۔ اس عمل کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، یہ عمل کی اجازت تمام دوستوں کو عام ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بار بار کمنٹ میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ اجازت عام میں سب دوست احباب اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستو، آپ نے تازہ وضو کرنا ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ جس وقت آپ اس عمل کو کریں تو تنہائی میں ہو، کوئی شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ کسی کی موجودگی میں آپ کا کیونکہ جو ہے توجہ ہٹ جاتی ہے، آپ کی جو اس شخص کی جانب ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اس کو تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ اور دوسری بات، آپ نے اپنا منہ، اپنا چہرہ قبلے کی جانب رکھنا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ جانب آپ نے اپنا چہرہ رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو جس طرح ہم حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ کر آپ اس عمل کو کیجیے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ مہینہ بڑا ہی پیارا مہینہ ہے اور یہ دن جمعۃ المبارک کا یہ بھی بڑا فضیلت والا دن ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا محرم کا مہینہ جو ہے یہ دلوں کے اندر جذبہ شہادت پیدا کرتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ آپ اس محرم کے مہینے میں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا رزق مزید بڑھ جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک نصیحت کرتی چلوں، جو اکثر میں آپ دوست احباب کو کرتی ہوں، کہ آپ نے ہمیشہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، جتنا بھی چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، آپ اس میں سے آپ کا ایک مہینے کا 1000 ہی کیوں نہیں کماتے، 10,000 کیوں نہیں کماتے، آپ اس میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کا حصہ ضرور نکالا کریں۔ وہ آپ چاہے 10 روپے نکالیں، 100 روپے نکالیں، 200 روپے نکالیں، جتنا بھی آپ کو حسب توفیق ہے وہ نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اس کو نام دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے میرے مال میں سے، تو اس سے میں دیکھنا فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کریں، آپ کو اتنا رزق رب عطا فرمائے گا۔ اور یہ میں وہ کام بتا رہی ہوں جو ہم خود بھی کرتے ہیں اور اس کی دعوت آپ کو بھی دے رہے ہیں۔ اور جب سے الحمدللہ یہ کام شروع کیا، اس کے بعد کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی۔ ہر روز آنے والے دن پہلے دن کی بنسبت بہتر ہوتا ہوا ہمیں خود نظر آتا ہے، اور آسمان سے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رزق کا پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ان تمام چیزوں کا فائدہ ہو اور آپ کو بھی وہاں سے رزق ملے جہاں سے انسان کا تصور اور گمان بھی نہیں جاتا، تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اس کا میں مکمل آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں
کہ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو پڑھ کر آپ نے اس درود پاک جو درود ابراہیمی ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود پاک پڑھ لیں۔ وہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخر میں۔ اور جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو صرف شروع میں آپ نے 11 مرتبہ شروع میں آپ جو پڑھیں گے تعوذ و تسمیہ کے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ تعوذ و تسمیہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ جب آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ کو شیطان کسی وسوسے میں نہ ڈالے، کیونکہ جب ہم اس طرح کے اعمال کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو شیطان ہمیں کمزور کرنے کی، ہمارے ذہن کے اندر مختلف وسوسے، مختلف خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہماری توجہ اس عمل سے ہٹ جائے۔ تو آپ نے اپنی توجہ نہیں ہٹانی۔ یہ ایک دن کے عمل سے آپ کے رزق کے اندر اتنی فراغی ہوگی تو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کو لوگوں کی محتاجی سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما لے گا۔ اس سے بڑھ کر اور میں عمل آپ کو کیا دوں کہ ایک دن کے عمل سے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ ایام ہوتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر کا دن ہوتا ہے، شب برات کا دن ہوتا ہے، شب معراج کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ یہ کچھ دن ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر اعمال دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی تاثیر و طاقت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دن عمل نہ دیکھیں، یہ ایک آیت کا عمل ہے، یہ دیکھیں کہ دن کتنی برکت والا ہے اور یہ آیت کتنی فضیلت والی ہے۔ اور جب آپ اس آیت بیانات کو اس کے اندر کرتے ہیں اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کے مہینے کے اندر، لیلۃ القدر کی رات میں جو عبادت کرنی ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح جو ہم عام دنوں کے اندر یہ کلمات، یہ وظائف کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر ان 10 دنوں کے اندر ان کی تاثیر طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو اس عمل کی ایک خاص دن کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں اور آپ اس عمل کو کر کے ضرور استفادہ حاصل کیجئے گا۔ اور ویسے بھی ہمارے اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے، اور جب آپ اس پہلے جمعے میں عمل لیں گے تو انشاءاللہ پورا سال اللہ آپ کو تمام پریشانی سے محفوظ فرما لے گا، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر دعا کی مقبولیت ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھ کر اس کو ہاتھوں پر دم کر کے وجود کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جتنی بندشیں ہوں گی، جتنی رکاوٹیں ہوں گی، کیونکہ بعض اوقات ہم کام کے لیے جاتے ہیں تو مختلف رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کوئی کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، وہ رشتے کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کی رکاوٹ ضرور جنم لے لیتی ہے، تو وہ رکاوٹیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس سے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، خوشیاں ملیں گی۔ جتنے بھی آپ کے وجود کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، آج کے دن کی برکت سے، اور صدقہ شہداء کربلا کا وہ ساری کی ساری ختم فرما دے گا۔ اور آپ نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، پھر آپ نے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر حضور کا وسیلہ، حضور کے اہل بیت کے گھر والوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، مجھے مالا مال فرما دے اور اتنا رزق عطا فرما کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور مجھے بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ چھوڑو، بس یہ الفاظ کہہ دے۔ اور اس کے بعد دیکھنا آپ کو نظارے اس عمل کے دیکھ لینا، اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء قوی العزیز، سن لے ایک بار پھر، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اگر پھر بھی آپ کو یہ آیت کی سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹ میں بتا دینا، انشاءاللہ کمنٹ لکھ کر آپ کو پن کر دوں گی اور وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ۔